بالله من الشيطان الرجيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، قبر کی آسائشیں اور عذاب برحق ہے، فرشتوں کے سوالات حق ہیں اور یہ سب کچھ سچ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمان عالی میں اس کی اطلاع یوں دی ہے: وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اگر تو دیکھ لے کہ فرشتے کفر کرنے والوں کی جان قبض کرتے ہیں، ان کے چہروں پر مارتے اور کہتے ہیں جلنے کا عذاب چکھو، یہ اس بد کرداری کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے بھیجا، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور فرمایا اگر تو دیکھے جب ظالم موت کی شدتوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اپنی جان نکالو، آج تم ذلت کا عذاب دیے جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر غلط باتیں کہتے تھے اور اس کی آیات سے خود کو بڑا جانتے تھے۔ آج تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو، جس طرح ہم نے تم کو پہلے پیدا کیا اور جن نعمتوں میں ہم نے تمہیں خوشحالی دی وہ سب پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی نہیں دیکھ رہے جنہیں تم شریک گردانتے تھے۔ تمہارے اور ان کے درمیان تعلق ٹوٹ چکا ہے اور جو تم سمجھتے تھے وہ سب تم سے گم ہو گیا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، ہم ان کو 2 بار سزا دیں گے پھر بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ اور فرمایا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ وہ صبح اور شام جہنم کی آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور قیامت کے دن کہا جائے گا قوم فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ اور فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو درست بات پر ثابت قدم رکھتا ہے اور ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور وہ جو چاہے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات عالیہ میں احوال برزخ کی خبر دی ہے۔ فرماتے ہیں بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس مڑتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، اور ساتھ ہی اس کے پاس 2 فرشتے آ جاتے ہیں، اسے بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس مرد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ مومن کہے گا میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کو کہا جائے گا جہنم میں تو اپنی جگہ دیکھ لے، اس کے بدلے میں تجھے اللہ نے بہشت میں جگہ دی۔ وہ دونوں جگہوں کو دیکھے گا، مگر منافق یا کافر کہ جب کہیں گے اس مرد کے بارے میں تیری کیا رائے ہے، وہ کہے گا میں نہیں جانتا، جو لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا۔ جواب ملے گا تو نے نہ عقل سے کام لیا اور نہ پڑھا۔ پھر لوہے کی گرز سے اس کو مارا جائے گا اور وہ چیخے گا اور ارد گرد کی سب چیزیں انسان اور جن کے علاوہ اسے سنیں گی۔ ایک اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب ایک انسان مر جاتا ہے تو صبح اور شام اس کی جگہ اس کے سامنے کی جاتی ہے، اگر جہنمی ہے تو جہنم، اور کہا جاتا ہے قیامت کے دن جی اٹھنے تک تیری یہی جگہ ہے۔ اسی طرح ایک دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی میں عذاب قبر، عذاب جہنم اور زندگی اور موت کی آزمائشوں اور مسیح دجال کے فتنہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے جرم میں نہیں، ایک چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے اجتناب نہیں کرتا تھا۔ کروڑوں علماء، صالحین اور امت محمدیہ علیہ صاحبی الصلاۃ والسلام اور دیگر ملل اور مذاہب کے افراد قبر کی نعمتوں اور عذاب کا یقین رکھتے ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور یوم آخرت کا یقین کرتا ہے وہ عذاب قبر اور نعمت قبر کا ضرور یقین کرے گا کہ یہ سب امور غیب سے متعلق ہیں، اور اس کے بعض کے تسلیم کرنے سے عقل دوسری چیزوں کے تسلیم کرنے کا بھی تقاضا کرتی ہے۔ پھر قبر کے عذاب اور نعمت اور 2 فرشتوں کے سوال کو عقل بالکل رد نہیں کرتی اور نہ ہی اسے محال گردانتی ہے، بلکہ عقل سلیم اس پر شاہد ہے اور اس کا اس بات کرتی ہے۔ سویا ہوا انسان خواب دیکھتا ہے اور نیند میں خوش کن باتوں سے لذت حاصل کرتا ہے،
بیدار ہو جائے تو ان لمحات کے فقدان پر متاسف اور غمگین بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خواب میں بری باتیں اسے افسردہ کرتی ہیں، اگر اس حالت میں بیدار ہو جائے یا کوئی دوسرا اسے بیدار کر دے تو خوشی کی لہر دوڑ آتی ہے۔ تو نیند میں روح متاثر ہوتی ہے اور اسے تکلیف یا خوشی کا احساس ہوتا ہے، مگر قریب دیکھنے والے دوسرے اس کا ادراک یا احساس نہیں کر پاتے۔ اسی طرح برزخی تکلیف یا خوشی بھی اسی انداز کی ہے، اس کا انکار بھی قطعاً نہیں کیا جا سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔